بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ایسا سفید کہ گویا چاندی کو ڈھال کر بنایا گیا۔ اللہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ریشم سے زیادہ نرم و ملائم آپ کا جسم مبارک۔ اللہ۔ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس حالت میں جنم دیا کہ جسم پر کوئی میل کچیل نہیں تھا۔ اور امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو بدن آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی جوں مچھر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، کبھی بھی آپ کے بدن پر مکھی مچھر کا گزر نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کبھی کاٹا۔ یہ جسم مبارک کی نظافت تھی، یہ جسم مبارک کی نفاست تھی زندگی میں۔ اور جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو دیکھا اور اس سے کوئی بھی ایسی چیز خارج نہیں ہو رہی تھی جو عام طور پہ خارج ہوتی ہے، تو میں یہ پکار اٹھا کہ اے اللہ کے محبوب آپ پاکیزگی کا سر چشمہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی نظافت ہے اور نفاست ہے۔ اور اگر لطافت کی بات کی جائے جسم مبارک کی تو چاندی رات میں چلتے یا دھوپ میں چلتے تو سایہ مبارک زمین پہ نہ پڑتا۔ اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو کی بات کی جائے تو وہ کسی بیرونی اثر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ خود سے تھی۔ بائی ڈیفالٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشبو سے نوازا تھا کہ بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو میں نے کستوری سے زیادہ مہکدار خوشبو آپ سے سنی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو منظر بیان کیا کیا ہی خوبصورت ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبیلہ بنو سعد کی طرف لے کر جا رہی ہوں، جس رستے سے گزرتی جاتی ہوں وہ رستہ مہکتا جاتا ہے، اور جب قبیلہ بنو سعد میں ہم پہنچتے ہیں تو قبیلے کا چپا چپا مہک اٹھتا ہے اور قبیلے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کستوری کی مہک نہ آ رہی ہے۔ یہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو ہے۔ اور مولا علی بیان کرتے ہیں کہ وصال کے بعد میں نے ایسی خوشبو سونگھی کہ اس سے پہلے کبھی خوشبو ایسی نہ سونگی تھی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں وصال کے بعد سینہ مبارکہ پر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ رکھا، اس ہاتھ سے مدت تک خوشبو آتی رہی، میں کھانا بھی کھاتی رہی، کام کاج بھی کرتی رہی، لیکن وہ کستوری کی مہک میرے ہاتھ سے رخصت نہ ہوئی۔ یہ جسم مبارک کی خوشبو تھی۔ اور پسینے مبارک کی کیا بات کی جائے کہ مولا علی نے کیا خوبصورت منظر بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جب پسینہ چمکتا، پیشانی مبارک پر جب پسینے کے قطرے چمکتے تو وہ لگتا کہ گویا موتی چمک رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسینے کو وہ برکات عطا فرمائی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کستوری سے بڑھ کر خوشبو تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تھی۔ اور مولا علی بھی بیان کرتے کہ کستوری کی خوشبو بھی نبی کریم علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کے سامنے ماند تھی۔ صحابہ کرام شیشیوں میں پسینے کو محفوظ کر لیتے۔ اور حضرت انس تو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن کو جب مجھے دفناؤ کفناؤ تو میرے کفن پر اس خوشبو کو لگا دینا۔ اور جس گھر میں نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ بطور خوشبو استعمال ہو وہ گھر بیت المطیبین بن جائے۔ اور جس گلی سے نبی کریم علیہ السلام گزر جائے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو سے مہک سے یہ جان جائے کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا ہے۔ اور آج بھی عاشق مدینے کی ان گلیوں میں اس خوشبو کو تلاش کرتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا نا کہ عرصہ ہوا کہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ اس میں یہ بھی بتائیے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں نا سر مطلب ظاہر یہ تو خالہ، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا سرکار علیہ السلام کو ان کے جو ہے وہ حجرہ اقدس پہ آنا جانا، اور پھر سرکار علیہ السلام کے پسینے مبارک کو تو باقاعدہ شیشی میں جمع کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ کہا کہ محفوظ کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں، ہم اسے بیماروں کو دیتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا صحابہ کرام کا تو نصیب تھا نا، ہمارے تو نصیب کیا کہیں کہ مگر نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ صحابہ کرام کا نصیب تو انہوں نے پسینے کو جمع
جمع کر لیا, اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو مہکاتے رہے. آج ہمارے پاس یہ موقع ہے ہم درود کی خوشبو سے خود کو مہکائیں, واہ 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 واہ, کیا خود اچھا کو جی, مہکائیں, اطاعت کی خوشبو سے خود کو مہکائیں.